السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحمٰن، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالحاد SG چینل۔ تو دوستو ساتھیوں، کل ہم نے تعلیم الصرف کا مختصر تعارف کیا تھا کہ تعلیم الصرف کیا چیز ہے، تعلیم الصرف میں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے، تعلیم الصرف کا مقصد کیا ہے، تعلیم الصرف کی بنیاد کس طرح کی۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے چند اہم اصطلاحات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جن بھائی کو تعلیم الصرف میں مسئلہ ہوتا ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، ان کو اور ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چند اہم اصطلاحات، اس میں ہم شروع کریں گے حرکت و متحرک۔ یہ تو بہت آسان سی چیز ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرکت زبر کو کہتے ہیں، جس حرف کا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ہم علم الصرف میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں گے۔ حرکت و متحرک، حرکت زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ میم پر حرکت ہے، میم متحرک ہے۔ میم پر بھی حرکت ہے، را پر بھی حرکت ہے اور تا پر بھی حرکت ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہیں متحرک حرف، ان سب کو ہم پڑھیں گے متحرک حرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے، اچھا اب ہم نے نا تعلیم الصرف شروع کر دی، یعنی ہم نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی، دادی اول اولا پڑھنا شروع کر دی۔ تو اولا پڑھنا شروع کر دی۔ جن بھائیوں کو اولا میں پڑھتے ہیں، کسی مدرسے میں اولا میں پڑھایا جاتا ہے، کسی مدرسے میں دادی اول میں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، تو ہم جب یہ کتاب شروع کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہم زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش نہیں کہتے، ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے، اچھا اب سنیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ اسے مفتوح کہتے ہیں۔ فتح زبر کو کہا جاتا ہے، جس حرف پر فتحہ ہوتا ہے اسے مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اسی طرح جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ تا پر فتحہ ہے اور تا مفتوح ہے۔ اسی طرح کسرہ و مکسور، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ اسے مکسور کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ میم پر حرکت ہے، اور جیسے مستخرجن پہ را پر کسرہ ہے، را مکسور ہے۔ اچھا، را کسرہ زیر کو کہتے ہیں، زیر تو ہر کسی کو پتہ ہے لیکن کسرہ آج تک نہیں پتا تھا، تو کوشش کریں کہ کسرہ بولیں اور فتحہ کسرہ ضمہ بولیں، نہ کہ زبر زیر پیش بولیں۔ اچھا، اس کے بعد پڑھتے ہیں ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ اسے مضموم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جو حرف کے اوپر جو مڑا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ضمہ پیش، اور ہم پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ میم پر ضمہ ہے، میم مضموم ہے۔ اچھا، اس کے بعد پڑھیں گے سکون و ساکن۔ سکون حرکت، جس حرف پر حرکت نہیں ہوتی نا اسے سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہے اسے، جس حرف پر جو سکون جو چھوٹا سا دیکھا ہی ہوگا آپ نے، دال کی شیپ کو بنا ہوا ہوگا، سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، جس حرف پر حرکت نہیں ہوتی نا اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ خاء پر سکون ہے، خاء ساکن ہے۔ دیکھیں، خاء پر کوئی بھی حرکت نہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو تا اور خاء کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے تنوین و منون۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اچھا، منون تو بہت لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، جنہوں نے تعلیم الصرف پڑھی ہوئی ہے ان کو ہی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت کم مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے مستخرجن پہ جیم پہ تنوین اور جیم منون ہے۔ اچھا، اب تشدید و مشدد۔ تشدید، اس کی تعریف سنیں۔ تشدید ایک جیسے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ جیسے ربن، مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، ربن ہے جیسے، اب یہ ربن اصل میں تھا نا ربن تھا، ربا زبر رب، پھر الگ والا جو دوسرا با تھا وہ تھا با دو پیش بن، تو یہ ٹوٹل ملا کے بن گیا ربن۔ را با، اس میں تین حرف ہیں، را، با اور با۔ اب ہم دو با ہیں ان کو عربی زبان میں ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک جیسے دو حرفوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے اگر ان پر دونوں پہ وہ ہو، ایک پہ حرکت نہ ہو، ایک ساکن ہو اور دوسرا وہ
دوسرا کوئی دوسرے میں حرکت بھی ہو تو بھی اس کو ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے. تو جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. اچھا اب یہ مشدد کیوں کہا جاتا ہے؟ مشدد کا معنی ہوتا ہے سختی کرنا. مشدد کا جو معنی ہوتا ہے جس کو سختی کرنا، سختی ہوئی، اسی طرح کا. اچھا تو ہم جب پڑھتے ہیں ربن تو ہم جو با پر مشدد کرتے ہیں، با پر سختی کرتے ہیں، ربن ربن. اس پہ ہم جب با پر سختی کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مشدد. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح میں انشاءاللہ کل بھی ویڈیو بناؤں گا، ہر روز آگے ویڈیو بناتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو میرا چینل، آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.